اسلام کی کیا بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، حبیب بے حد و حساب اور بے شمار ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ خالق کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اپنی کتابیں نازل کیں۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں نبی آخر الزماں کا امتی بنایا اور اپنی کتاب ہدایت قرآن مجید ہمیں یہ عظیم الشان کتاب عطا کی۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ خالق کائنات نے اپنی اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی آگے تبلیغ اور اشاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب اللہ پر ہمارا ایمان و یقین اور اس کا فہم اور اس پر عمل اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ سامعین کرام، میں آج کے اس درس قرآن و حدیث میں آپ حضرات کے سامنے خصوصاً اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یومیہ روزانہ کی بنیاد پر یا دن رات 24 گھنٹوں کے اندر قرآن مجید کے کن حصوں کی تلاوت کرنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے۔ ویسے تو قرآن مجید ساری کتاب اللہ کی کتاب ہے، کلام الہی ہے، ساری کتاب باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، فرمایا ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، یہ بابرکت کتاب ہے۔ قرآن مجید ساری کتاب اس کو کہیں سے بھی پڑھیں وہ باعث برکت ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم کی وہ آیات اور وہ جملے جس کے اندر فرعون کا نام آیا ہے، قارون کا نام آیا ہے، اللہ کے دشمنوں کا نام آیا ہے، اگر آپ ان آیات کو بھی پڑھیں تو ان آیات کا پڑھنا بھی باعث برکت ہے، اس لیے کہ بہر صورت وہ قرآن کا حصہ ہیں، وہ آیات کلام الہی کا حصہ ہیں۔ لہٰذا اس بات کو پہلے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ پورا قرآن مبارک ہے، باعث برکت ہے، اور اسی طرح پورا قرآن شفا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا روحانی اور قلبی بیماریوں کے لیے شفا ہے، علاج کا ایک ذریعہ ہے، اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی دوا اور علاج کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے فرمایا یہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے یہ رحمت کا باعث ہے۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیں، پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن رحمت ہے، پورا قرآن جو ہے وہ مبارک اور باعث برکت ہے۔ آپ قرآن مجید کے کسی بھی حصے کو اس نیت سے پڑھیں، کسی بھی حصے کو کسی بھی جگہ سے، کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں رحمتیں اور برکتیں حاصل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں شفا حاصل ہو جائے۔ جس نیت سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بیماریوں سے، روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے شفا یاب فرمائیں گے۔ پہلی بات تو قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ جو ہے یہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اور شروع میں ابتدائی بات آپ کے سامنے جو ضروری تمہیداً کرنا چاہتا ہوں، حضرات گرامی، بعض باتیں معاشرے کے اندر زبان زد عام ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ قرآن پاک سے ثابت نہیں ہوتی یا باقاعدہ کسی صحیح حدیث سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کی زبانوں پر اس کا چرچا ہو جاتا ہے اور لوگ اسے بطور حدیث بیان کرتے رہتے ہیں، لوگ اسے حدیث سمجھتے رہتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے آپ حضرات نے مشہور یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث پاک میں آیا ہے علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ لوگ اس کو بطور حدیث کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل حدیث نہیں ہے۔ یہ عربی زبان کے اندر جیسے اقوال زرعی اردو کے اندر ہیں، ہر زبان کے اندر اقوال زرعی ہوتے ہیں،
حکیمانہ جملے مشہور ہو جاتے ہیں، بڑوں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں، اسی طرح کا یہ عربی زبان کا ایک جملہ ہے۔ یہ کوئی باقاعدہ حدیث نہیں، یہ کوئی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں۔ ہاں، یہ الفاظ، ان کا معنی مفہوم اپنی جگہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ اس کا معنی مطلب ٹھیک ہے کہ شریعت اجازت دیتی ہے علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین بھی جانا پڑے، حتیٰ کہ تمہیں کفار سے بھی علم حاصل کرنا پڑے۔ اگر وہ علم تمہارے ملک کے اندر موجود نہیں، مسلمانوں کے پاس موجود نہیں، تو پھر ضرورت اور مجبوری کے تحت وہ علم جس کا ہونا ہمارے لیے ایک ضرورت ہے، اس کے لیے پھر ہم کفار کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں، کفار کی شاگردی بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح بڑا مشہور جملہ ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو۔ اس کو بھی بطور حدیث بیان کیا جاتا ہے کہ جی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں، زبان نبوت سے نکلے ہوئے یہ کلمات نہیں۔ البتہ اس جملے کا معنی مفہوم اپنی جگہ ٹھیک ہے، یقیناً شریعت بھی یہی کہتی ہے، شریعت کا مزاج یہی ہے کہ انسان آخری دم تک علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر متعین نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ جناب صرف 40 سال تک عمر حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، اس کے بعد آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے، حدیث نہیں سیکھ سکتے۔ نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں، شریعت یہ اجازت دیتی ہے، بلکہ شریعت کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں آپ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، علم کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو حکم دیا، قل ربی زدنی علما، اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر آپ یہ دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا علم، ساری امت کا علم ایک طرف، ساری امت کا علم، نبی کا علم ایک طرف، پھر بھی مقابلہ نہیں۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر آپ اضافہ علم کی مجھ سے دعا کریں کہ میرے علم میں اللہ اور اضافہ فرما۔ تو بہر صورت میں نے جو نقطہ بیان کیا اپنی گفتگو کے اندر تمہیداً، دوسری بات جو میں نے بیان کی کہ بعض باتیں لوگوں کی زبان پر مشہور ہو جاتی ہیں لیکن وہ حدیث نہیں ہوتی، صحیح حدیث سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی بسا اوقات، جیسے یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب ذرا دل تھام کے سنیے اور توجہ کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ سنیے، اور اس بات کو بھی ذہن میں بٹھائیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب ہمارے پہلے جو علماء گزرے تھے، ہمارے بڑے جو گزرے تھے، انہوں نے تو ہمیں یہ بات نہیں بتائی، بلکہ ہمارے بزرگ تو یوں بیان کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، غلطی کا امکان بھی ہر شخص سے ہو سکتا ہے۔ میں طالب علم ہوں، مجھے کوئی بڑا عالم ہونے، کوئی بڑا محقق ہونے کا دعویٰ نہیں، لیکن میرے بھائیوں اس سوچ کو اپنائیں کہ جب بھی کوئی اتھینٹک بات کا ہمیں علم ہو جائے، جب بھی کسی صحیح بات کا ہمیں پتہ چل جائے، خواہ وہ ہمارے بڑوں بزرگوں، ہمارے بڑے علماء جو گزر گئے، ان کی معلومات کے اپوزٹ ہو، ان کی بتائی ہوئی گفتگو کے وہ متضاد ہو، مخالف ہو، ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے خوش دلی کے ساتھ، اور ان علماء کے لیے دعائے مغفرت کر دینی چاہیے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر وہ کوئی غلط فہمی کے اندر کوئی بات بیان کر بیٹھے، اگر وہ جو ہے اصل تحقیق نہیں بیان کر سکے، تو اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ اب میں خصوصاً آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر لوگ سورہ یاسین کو روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر، اور عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اور ایک بڑی مشہور روایت یہ ہے کہ اقرأوا سورہ یاسین علی موتاکم، کہ سورہ یاسین کو اپنے قریب المرگ افراد کے سامنے پڑھو، جو انسان بیمار ہے اور قریب المرگ ہے، اس کی موت کا ٹائم ہے، اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں روایات کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے یا سورہ یاسین کو قریب المرگ آدمی کے سامنے پڑھو، یہ کوئی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ روایات موجود ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن یہ روایات ضعیف ہیں۔ جو اعلیٰ اس حدیث کی قبولیت کا جو اعلیٰ درجہ ہے، اس معیار کے اوپر یہ روایات نہیں اترتی، لہذا یہ دونوں روایات جو ہیں یہ صحیح روایات، صحیح درجے کی روایات نہیں ہیں، ضعیف درجے کی روایات ہیں۔
البتہ ایک خوشخبری کی بات ہے اور بشارت کی بات ہے کہ سورہ یاسین کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھا جا سکتا ہے، اس سے انکار نہیں۔ آپ صبح کے وقت بھی پڑھیں، ہو سکے تو رات کو بھی پڑھیں۔ سنن دارمی کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابی رسول یہ الفاظ کہتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جو بندہ سورہ یاسین صبح کے ٹائم پڑھے یا سورہ یاسین رات کے ٹائم پڑھے، اگر دن کے وقت پڑھے تو دن کے وقت سارا دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی رات کے ٹائم پڑھے تو اللہ تعالیٰ رات کے وقت اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ صحابی رسول نے یہ بات کہی، اور صحابی رسول نے یہ بات کہتے وقت یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ الفاظ نہیں کہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صرف اتنی بات ثابت ہے کہ صحابی رسول یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن علماء نے یہ بات لکھی کہ ہم اس بات کو اللہ کے نبی کا فرمان ہی قرار دیں گے۔ اگرچہ صحابی نے یہ کہا نہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن صحابی کے اس قول کو ہم حدیث کا درجہ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس طرح کی بات صحابی اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ صحابی جو بات کر رہا ہے کہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، ظاہر ہے یہ فائدہ صحابی اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا، یقیناً صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہوگا، اسی لیے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ لہذا اگرچہ بظاہر یہ قول صحابی ہے، لیکن دراصل یہ حدیث رسول ہے، یہ فرمان پیغمبر ہے۔ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر صحابہ کرام یہ کہتے ہوئے ڈرتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ڈرتے کس بات سے تھے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا اگر کسی نے کوئی بات بیان کی اور یہ کہا کہ یہ میرا فرمان ہے، اور اگر وہ میرا فرمان نہ ہوا تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ سمجھ لے۔ تو پھر صحابہ کرام حدیث رسول بھی بیان کرتے تھے، لیکن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہنے سے اجتناب کر جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ ہم کوئی بات کہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور وہ بعینی ہی 100% وہ اللہ کے نبی کے الفاظ نہ ہوں، تو کہیں اس حدیث کا ہم مصداق نہ بن جائیں اور کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، لہذا وہ حدیث کو بیان تو کر دیتے تھے، لیکن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہنے سے گریز کرتے تھے۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ جو ہے اس بات کی بالکل واضح گنجائش ہے، بلکہ اس کی ترغیب موجود ہے کہ سورہ یاسین کی صبح بھی تلاوت کریں، اگر ہو سکے تو رات کو بھی تلاوت کریں۔ اسی طرح ہمارے ہاں عموماً سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنا یہ جو ہے اس کی برکت سے جو ہے فاقوں کی نوبت نہیں آئے گی، رزق کے اندر برکت آئے گی، اور جو ہے خصوصاً معاشی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کے حوالے سے عموماً جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی جو ہے باتیں موجود ہیں، اس طرح کی روایات جو ہیں وہ پھیلائی گئی ہیں۔ یقیناً اس طرح کی روایات موجود ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن وہ تمام روایات بھی ضعیف ہیں، وہ تمام روایات بھی ضعیف ہیں جن میں سورہ واقعہ کے پڑھنے کی یہ فضیلت جو ہے بیان کی جاتی ہے کہ اس کے پڑھنے سے فاقے کبھی نہیں آئیں گے، بچوں کو جو ہے یہ صورتیں سکھائی جائیں، رات کے وقت اس کو پڑھ کے سویا جائے تو اس سے معاشی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ احادیث اتھینٹک نہیں ہیں، صحیح احادیث نہیں ہیں۔ حدیث کے قبول کرنے کا جو اعلیٰ معیار ہے اس معیار پر پورا نہیں اترتی، لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے عرض کیا کہ پورا قرآن باعث برکت ہے، پورا قرآن باعث برکت ہے۔ اگر آپ سورہ واقعہ کی بھی تلاوت کریں، اس نیت سے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں دور کر دے، تو کوئی حرج نہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن بات سمجھنے کی ہے۔ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو مسنون نہ سمجھا جائے، اس کے اوپر سنت کا لیبل نہ لگایا جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث اس حوالے سے ثابت نہیں، لہذا اس سنت والی سوچ سے قطع نظر اگر آپ ویسے اس کو جو ہے قرآن مجید کی ایک سورت کے طور پر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں،
میں نے کہا پورا قرآن جہاں سے مرضی پڑھیں، حتیٰ کہ وہ آیات جہاں فرعون کا ذکر ہے، قارون کا ذکر ہے، حامان کا ذکر ہے، ان آیات کو بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں دور کر دے، رزق میں برکت آ جائے، تو انشاءاللہ ان آیات کے پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتے ہیں، اور جو ہے وہ رزق میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اسی طرح ہمارے ہاں صبح و شام کے اذکار کے اندر سورہ حشر کی آخری 3 آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، صبح و شام کے اذکار کے اندر ان 3 آیات کا پڑھنا، پیارے رسول کی پیاری دعاؤں والی جو مشہور کتاب ہے اس کے اندر بھی اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح صبح و شام کے اذکار میں سورہ الروم کی یہ آیات کہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یہ آیات بھی صبح و شام کے اذکار کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ دونوں سورہ حشر کی آخری آیات اور سورہ الروم کی یہ آیات صبح و شام کے پڑھنے کے حوالے سے جو روایات ہیں، روایات موجود ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام اس حوالے سے بھی تمام روایات جو ہیں وہ ضعیف درجے کی ہیں، وہ اعلیٰ درجے کی نہیں۔ حدیث کی قبولیت کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس معیار پر پورا نہیں اترتی، یہ روایات ضعیف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہی بات کہ اگر آپ اللہ کے ذکر کے طور پر ویسے ان آیات کو پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، اس کے اندر اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے، آپ اسماء حسنہ کے طور پر ان آیات کو پڑھ لیں، اور اسی طرح صبح و شام بھی پڑھ لیں، لیکن سنت سمجھے بغیر، سنت کا لیبل لگائے بغیر اگر آپ بطور ذکر جو ہے انسان کو قرآن پاک کی تلاوت جب موقع ملے وہ کر سکتا ہے، آیات جو ہیں جب موقع ملے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت کا لیبل لگائے بغیر اگر آپ ان آیات کو بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اصل بات اب میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے کن آیات کو، کن صورتوں کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ثابت ہے، ہمیں خصوصاً ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس عمل کو اختیار کریں، اس عمل کو اپنائیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اپنے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر سکتا ہے، گھر کے کسی مریض کو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ مشہور وہ واقعہ کہ جب کچھ صحابہ کرام ایک سفر کے اندر ہیں، دوران سفر ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے، مقامی لوگوں سے کھانے کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن وہ مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا ایک شخص بیمار ہے، اس کو سانپ بچھو نے ڈسا ہوا ہے، وہ صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے پاس کوئی طریقہ علاج ہے کہ ہمارے اس مریض کا علاج کر دو۔ ایک صحابی وہ اس مریض کا علاج کرتے ہیں سورہ فاتحہ کا دم کر کے، اور پھر انہیں بکریاں جو ہیں وہ ملتی ہیں، واپس آ کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما ادراک انہا رقیہ، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ آپ نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور اپنے صحابی کی تحسین کی، فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سورت دم والی سورت ہے اور اس کے پڑھنے سے اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دیتے ہیں؟ لہذا اس واقعہ میں ہمارے لیے سبق ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر بھی پڑھیں، اور اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں، اور مریضوں کو دم کر سکتے ہیں جب بھی آپ چاہیں۔ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا یہ باقاعدہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً 2 صورتیں ان کے پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے حوالے سے ایک حدیث فرمایا قیامت کے دن یؤتی بالقرآن یوم القیامہ وَأَهْلِهِ، فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور اہل قرآن کو لایا جائے گا، قرآن اور قرآن کے پڑھنے والوں کو لایا جائے گا۔ فرمایا تقدمہما سورۃ البقرہ وآل عمران، فرمایا آگے آگے
سورہ بقرہ ہوگی اور سورہ آل عمران ہوگی، اور فرمایا یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ سے بحث کریں گی، اللہ سے تکرار کریں گی اور سفارش کریں گی کہ اللہ رب العالمین یہ بندہ مجھے دنیا کے اندر پڑھتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، لہذا آج ہم ان کی سفارش کرتے ہیں اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دو صورتوں کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح خصوصاً رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ جس طرح قبرستان کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا، اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہی نہ کرو، نہیں فرمایا گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اور پھر آپ نے میں خصوصاً ان البقرہ، فرمایا کہ سورہ بقرہ الذی تقرأ فیہ، فرمایا جس گھر کے اندر ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اس میں شیطانی اثرات جو ہیں وہ نہیں رہتے۔ آج جادو جنات کے اثرات، جادو ٹونے کے اثرات گھروں کے اندر ہیں، لوگ پریشان ہیں، اس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ اور سورہ بقرہ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخذها برکہ وترکها حسرہ، فرمایا سورہ بقرہ کا پڑھنا خیر و برکت کا باعث ہے، اور اس سورت کی تلاوت نہ کرنا یہ حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا قیامت کے دن، کہ انسان حسرت کرے گا اے کاش میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہوتی۔ تو اس لیے سورہ بقرہ کی تلاوت، سورہ آل عمران، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص فضیلت بیان کی ہے۔ اگر ہو سکے تو ان صورتوں کی جو ہے تلاوت کرنے کی کوشش کیا کریں، ایک دن میں ختم نہ ہو، 2 دن میں ختم ہو جائے، 3 دن میں ختم ہو جائے، لیکن ان صورتوں کی خصوصاً رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی بڑی ترغیب دی ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم آیہ، پورے قرآن میں سے سب سے عظیم الشان آیت وہ موجود ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی اسے بھی روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا ہے، بلکہ روزانہ ہر نماز کے بعد اسے پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، فرمایا اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں سوائے موت کے، ادھر اسے موت آئے گی اور ادھر یہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آیت الکرسی اتنی عظیم الشان آیت ہے اور اتنی یہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ آیت ہے، ہر فرضی نماز کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے، لہذا ہر نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھنے کا خاص اہتمام کریں۔ اور اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت بتائی ہے کہ اس کے پڑھنے کی برکت سے شیاطین اور شیاطین کی جو ہے ان کا آنا اور ان کا پریشان کرنا، اور اسی طرح چوری ڈکیتی سے اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت کر دیتے ہیں رات اگر جو ہے اس آیت الکرسی کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، توجہ کیجئے گا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اگر آپ سورہ بقرہ روزانہ نہ پڑھ سکیں سورہ بقرہ، تو کم از کم آیت الکرسی پڑھا کریں، کم از کم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ، فرمایا جس بندے نے رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور پھر آخر تک فرمایا کافاتاہ، ان 2 آیات کا پڑھنا اس مومن کے لیے فرمایا یہ کافی ہو جاتی ہیں، یہ آیات کافی ہو جاتی ہیں۔ کافی ہونے کا ایک مطلب کہ رات کی دکھوں پریشانیوں سے یہ آیات کافی ہو جاتی ہیں، اور یہ آیات کافی ہو جاتی ہیں پوری رات کی عبادت کے حوالے سے،
کہ پوری رات اگر بندہ عبادت نہیں بھی کر سکا تو ان 2 آیات کا پڑھنا اس بندے کے لیے جو ہے یہ کفایت کر جاتا ہے، ان آیات کا تلاوت کر لینا۔ لہذا خصوصاً رات سونے سے پہلے ان 2 آیات کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 2 آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ 2 آیات عطا کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کی باقی آیات فرش پر نازل ہوئی ہیں، لیکن عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے نا تحفہ معراج نماز ہے، کہ نماز معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا۔ حالانکہ جو معراج کے تحائف ہیں ان تحائف میں سے ایک تحفہ یہ 2 آیات بھی ہیں جو معراج کے موقع پر یہ تحفہ ملا۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانے سے فرمایا کہ یہ 2 آیات مجھ پر نازل کی گئی ہیں، یہ 2 ایسی عظیم الشان آیات ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی آیات نہیں ملی، یہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رات خصوصاً سونے سے پہلے ان 2 آیات کو خصوصاً ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے چہرے پر بزرگی کے بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ سورہ ہود، الواقعہ، المرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً سورہ ہود اور سورہ واقعہ، سورہ والمرسلات، اما یتساءلون، اذا الشمس کورت، ان صورتوں کے پڑھنے کا اکثر اہتمام کرتے تھے۔ ان صورتوں کے اندر چونکہ قیامت کا ذکر ہے اور قیامت کے حالات کا ذکر ہے تو فرمایا ان صورتوں کے پڑھنے نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ لہذا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان صورتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور مزید سماعت فرمائیں، صحیح حدیث کے مطابق 15ویں پارے کی پہلی سورت سورہ بنی اسرائیل آدھے پارے پر مشتمل ہے، اور سورہ الزمر 23ویں پارے کے اندر وہ بھی کم و بیش آدھے پارے پر مشتمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ دونوں صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے روزانہ پڑھتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے۔ لہٰذا آپ سنت پر عمل کو اختیار کریں، اگر ہو سکے تو ان 2 صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ الف لام میم السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے سونے سے پہلے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً سورۃ الملک کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، ہی المانع من عذاب القبر، کہ سورۃ الملک یہ عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اور باقاعدہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی حتیٰ غفر لہ، حتیٰ کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اور وہ سورت کون سی ہے؟ 30 آیات والی سورت، فرمایا وہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورہ ملک ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ رات سونے سے پہلے سورہ الف لام میم السجدہ اور سورۃ الملک کی جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خصوصاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ قاف جو 26ویں پارے میں ہے، آپ اس کی خطبہ جمعہ کے اندر اکثر تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے اندر سورہ قاف کو اتنا تلاوت کیا، کہتے ہیں بار بار تلاوت کیا اور ہم نے سنا، حتیٰ کہ ہم نے آپ سے سن کر سورہ قاف کو یاد کر لیا۔ خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے اس کو اتنا تلاوت کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی سورہ قاف اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں کوشش کریں ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر سمجھ آئے گی بات کہ آخر ان صورتوں کو خصوصاً پڑھنے کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً جن صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا
ان میں خصوصاً مزید سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی یوم القیامہ کأنہ رأی عین، فرمایا جو اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے، دنیا میں قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، فرمایا کہ وہ 3 صورتیں پڑھے، 3 صورتیں پڑھا کرے۔ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، فرمایا وہ ان 3 صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرے۔ قیامت کے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، قیامت کے سین آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کے گویا کہ ہمیں ترغیب دی ہے کہ ہم قیامت کو یاد رکھیں، اور قیامت کو یاد رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خصوصاً 30ویں پارے کی ان 3 صورتوں کو پڑھنے کا اکثر جو ہے وہ اہتمام کیا کریں۔ مزید رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھا ہے، روزانہ کی بنیاد پر، ان میں سورۃ الکافرون کی تلاوت ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت ہے، معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں، توجہ کے ساتھ سن لیں، فجر کی 2 سنتیں، فجر کے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 سنتیں، ان 2 سنتوں میں فجر کی اور مغرب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون پہلی رکعت میں پڑھتے اور دوسری رکعت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، صبح بھی اور شام بھی۔ اس کی وجہ علماء نے یہی لکھی ہے تاکہ صبح بھی اللہ کی توحید کا سبق زبان پر آئے اور اللہ کی توحید کا عقیدہ دل میں پختہ ہو جائے، اور سورۃ الکافرون میں بھی شرک کی نفی ہے، اہل شرک کے ساتھ اپنے تعلق کی نفی ہے، اور دین اسلام کے ساتھ اپنے تعلق اور وابستگی کا اظہار ہے۔ صبح بھی اس کا اظہار کرنا ہے، شام کو بھی اس کا اظہار کرنا ہے، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ لہذا سنت پر عمل کرتے ہوئے صبح کی سنتوں کے اندر اور شام کی سنتوں کے اندر ان 2 صورتوں کے خصوصی طور پر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ جو 2 صورتیں ہیں ان کو عموماً جمعرات کے روز مغرب کی نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، حالانکہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ صحیح حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے فجر کی 2 سنتیں اور مغرب کی 2 سنتیں، ان میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ان 2 صورتوں کو پڑھا ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث کے مطابق بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت ادا کرنی ہوتی ہیں، ان 2 رکعتوں میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی ہے۔ اور اسی طرح مزید سماعت فرمائیں، رات سونے سے پہلے بھی سورۃ الکافرون کی تلاوت کرنا مسنون ہے، رات سونے سے پہلے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ جی تینوں کل رات سونے کے وقت پڑھے جائیں، 3 دفعہ پڑھے جائیں، یقیناً وہ حدیث صحیح ہے، اسی طرح عمل کرنا چاہیے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ سورۃ الکافرون کی تلاوت بھی رات سونے سے پہلے کی جائے۔ باقاعدہ ایک تو یہ حدیث سن لیں، صحیح حدیث، اللہ اکبر، جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے نا، انہا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ قرآن کے 10 پاروں کے برابر ہے، تہائی حصے کے برابر ہے، 10 پاروں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں صرف سورہ اخلاص کے پڑھنے سے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پورا قرآن کبھی بھی نہ پڑھیں اور سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہیں اور کہیں جی 3 دفعہ میں نے پڑھ لیا لہذا مجھے پورے قرآن کا ثواب مل گیا۔ نہیں، پورے قرآن کو پڑھنا وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، اس کی فضیلت اہمیت اپنی جگہ ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ہمیں بتایا ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، کہ اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے چلو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں۔ تو اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الکافرون کے بارے میں ارشاد فرمایا تعدل ربع القرآن، فرمایا یہ قرآن کے 4تھائی حصے کے برابر ہے، قرآن پاک کا 4تھا حصہ 4تھے حصے کے برابر ہے، یعنی کم و بیش جو ہے یہ 7 پاروں کے برابر۔ فرمایا کہ یہ جو ہے سورۃ الکافرون کی تلاوت جو ہے قرآن پاک کے 4تھے حصے کے برابر ہے۔ یہ ترغیب ہمارے لیے کہ ہم جب موقع ملے سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں، اور خصوصاً میں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے صحابی کو حکم دیا اقرأ عند منامک
فرمایا اپنے سونے کے ٹائم یہ پڑھو قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کو پڑھو۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا سونے کے ٹائم آخری بات جو تمہیں زبان سے کہنی ہے وہ یہ سورہ کافرون کی تلاوت ہونی چاہیے۔ سونے کے ٹائم کے اذکار میں سے آخری ذکر جو تمہاری زبان پر جاری ہو یہ سورہ کافرون کی تلاوت ہو۔ گویا کہ جو ہے نیند سے پہلے یہ اقرار کرنا ہے کہ اے اللہ میں تیرے دین کے اوپر جو ہے نیند کی طرف جا رہا ہوں، میری آج دن کا اختتام ہو رہا ہے تو تیرے دین کے اوپر میں کفار کے ساتھ، اہل کفر کے ساتھ، اہل شرک کے ساتھ اپنی براعت اور لا تعلقی کا اور نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ میں تیرے دین کے اوپر جو ہے اپنی تعلق اور وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے میں اپنے دن کا اختتام کر رہا ہوں۔ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جن صورتوں کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے ان میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بڑی عظیم الشان صورتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جس رات یہ صورتیں نازل ہوئیں اگلے دن آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا آج رات مجھ پر ایسی 2 صورتیں نازل ہوئیں کہ ان جیسی صورتیں پہلے کبھی بھی مجھ پر نازل نہیں ہوئیں، اور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ لوگ جو اللہ سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں، فرمایا اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے عظیم الشان کلمات اگر کوئی ہیں تو فرمایا یہ سورۃ الفلق کے کلمات ہیں اور سورۃ الناس کے کلمات ہیں۔ اس جیسی صورتیں فرمایا پہلے بھی کسی نبی پر نازل نہیں ہوئیں۔ فرمایا روئے زمین کے اوپر اس سے افضل کوئی کلمات نہیں کہ جن کلمات کے ذریعے ہم اللہ سے پناہ مانگیں کہ اے اللہ اپنی مخلوق کے شر سے میری حفاظت فرما۔ اور ایک اور حدیث میں صحابہ کرام بتلاتے ہیں کہ ان 2 صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے بچنے کے لیے، جنات کے شر سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو ہے استعاذہ کرتے تھے، اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام بتاتے ہیں جب یہ 2 صورتیں نازل ہو گئیں تو پھر نظر بد سے بچنے کے لیے، جادو جنات سے بچنے کے لیے پھر آپ علیہ السلام نے باقی کلمات کہنے چھوڑ دیے۔ پھر آپ علیہ السلام انہی 2 صورتوں کے پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ لہذا میرے بھائیوں خصوصاً سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ان صورتوں کو پڑھنے کا خصوصاً جو ہے اہتمام کریں۔ میں اختصار کے ساتھ 2-3 منٹ کے اندر ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے پھر بیان کر دیتا ہوں۔ صبح فجر کی سنتیں پڑھتے وقت سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص کی خصوصاً تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ سورہ یاسین کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ سنن دارمی کی روایت کا میں نے حوالہ دیا کہ اگر صبح پڑھیں تو دن کی حوالے سے اللہ آسانیاں فرمائیں گے، اگر رات کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ رات کے حوالے سے جو ہے آسانیاں فرما دیں گے۔ لہٰذا آپ سورہ یاسین کی تلاوت صبح کے ٹائم اور رات کے ٹائم جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کا اہتمام، بیماروں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنے کا اہتمام، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام، ہر نماز کے بعد تینوں کل ایک دفعہ پڑھنے کا اہتمام۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، حکم ہے کہ ہر نماز کے بعد آخری تینوں کل جو ہیں وہ ایک بار پڑھے جائیں، اور صبح و شام 3 جو ہیں، صبح اور فجر کی نماز کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 3 دفعہ ان کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح خصوصاً میں نے بتایا کہ رات کے ٹائم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے جس حصے کو پڑھنا ثابت ہے اس میں سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت ہے، اس میں سورۃ الزمر کی تلاوت ہے، اس میں آیت الکرسی کا پڑھنا ہے، اس میں سورۃ الکافرون کا پڑھنا ہے، اس میں جو ہے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کا پڑھنا ہے، اور سورہ معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا پڑھنا ہے۔ رات سونے سے پہلے آخری تینوں کل ان کو بھی 3 بار پڑھا جائے، اور خصوصاً پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکا جائے، اور پھونک کر پھر اپنے سارے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے اپنے پورے جسم کے اوپر دم کرنا، یہ باقاعدہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جن صورتوں کے اور جن آیات کے پڑھنے کی فضیلت ثابت ہے، میرے بھائیوں خصوصاً ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح صرف آپ انہی صورتوں کے پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ کوشش کریں قرآن مجید کو ایک سائیڈ سے شروع کر دیں اور
پورے قرآن کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی گفتگو کو جلد آپ کے اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات نے قرآن مجید کے اندر دیکھا کہ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 30 پاروں کے اندر تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ کرام نے نہیں کی۔ یہ 30 پاروں کی ڈویژن، یہ 30 پاروں کی تقسیم اسی دور کے اندر قرون اولیٰ کے اندر بعض نیک لوگوں نے کی، اس سوچ کے ساتھ کہ روزانہ کا ایک پارہ پڑھیں تاکہ ایک مہینے کے اندر پورے قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ اسی طرح آپ حضرات نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے نیچے لکھا ہوتا ہے منزل نمبر 1، منزل نمبر 2 اور کل 7 منزلیں ہیں۔ یہ 7 منزلوں کے اندر قرآن کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ کرام نے نہیں کی، ہاں اسی دور میں قرون اولیٰ کے اندر بعض اللہ کے نیک بندوں نے کی۔ مقصد کیا تھا؟ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کی جائے تاکہ ہفتے کے 7 دنوں میں پورے قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ تو اندازہ کریں اس زمانے کے لوگ کس قدر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آئیے میرے بھائیوں، قرآن سے محبت کریں، قرآن سے تعلق پیدا کریں اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت کریں۔ اگر کچھ نہ ہو سکے، جتنی صورتیں زبانی یاد ہیں، جب موقع ملے، جب بھی ٹائم ملے، آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، کہیں چلتے پھرتے، جب بھی ٹائم ملے، قرآن پاک کا جتنا حصہ زبانی یاد ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور آخری حدیث، خصوصاً جمعے کے دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کے پڑھنے کی بڑی ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، فرمایا جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کی اور ان کو یاد رکھا، فرمایا عصم من الدجال، فرمایا کہ اسے دجال کے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ دجال کا فتنہ وہ خطرناک فتنہ ہے، وہ سنگین فتنہ ہے، فرمایا جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اور فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، بعض روایات کے مطابق سورہ کہف کی آخری 10 آیات اگر کوئی اس کو پڑھا کرے تو فرمایا اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ ایسے آدمی کو دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو اگلے جمعے تک ایک نور عطا کر دیتے ہیں، اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک روشنی عطا کر دیتے ہیں۔ اس روشنی اور نور کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کرتے ہیں اور اس روشنی اور نور کے نتیجے میں اس کی رہنمائی ہوتی ہے، وہ برائیوں سے بچتا ہے اور اس کی قرآن پاک کے اس سورہ کہف کے پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی ان صورتوں کے پڑھنے کی جتنی برکتیں ہیں، یہ قرآن پاک کے عربی الفاظ کے پڑھنے سے بھی یقیناً حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں اس کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں پھر ان صورتوں کا ترجمہ بھی پڑھیں، ترجمہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ترجمہ سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھیں گے، ان صورتوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے پھر جو برکتیں حاصل ہوں گی وہ تبھی محسوس ہو سکتی ہیں جب آپ خود اس پر عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے، قرآن سے لو لگانے، قرآن سے تعلق اپنا مضبوط کرنے اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا مجید ہو، یا رزاق ہو، رزق واسطے، پریشانیاں واسطے، فلاں نام پڑھو، 121 باری پڑھنا، 111 باری پڑھنا، اس طرح اسماء الحسنہ یعنی کہ انہوں نے مختلف جگہ دے، مختلف یعنی کما واسطے انہوں نے انعام دیتے ہوئے ہیں اور انہوں نے ترغیب بڑی کثرت نال دیتی ہوئی ہے کہ فلاں نے اتنی باری پڑھیا اور اتنے دن پڑھیا تو دی ہے پریشانی دور ہوگی، دور ہوگی۔ یہ حوالے کے نال کوئی جی ایک تو پہلے بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ عام طور پر بعض علماء وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ آپ فلاں صورت اتنی بار پڑھیں قرآن مجید کی صورتوں کے حوالے سے
کہ آپ فلاں مسئلے کے حل کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں بیماری کے علاج کے طور پر آپ فلاں صورت کو اتنی دفعہ پڑھیں، تو اگر اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں ٹائم آپ یہ پڑھیں، تو یہ تعداد متعین کر کے جو وہ بات کہتے ہیں، اس میں گنجائش ہے، اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اس لیے کہ اصل قابل اعتراض کوئی چیز اس وقت ہوتی ہے جب یہ کہا جائے کہ حدیث میں آیا ہے اور حدیث میں وہ نہ آیا ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ جی اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور وہ فرمان ہے نہیں، تو پھر ہے چیز قابل اعتراض۔ لیکن اگر ویسے کہا جائے کہ بطور علاج آپ اس صورت کو اتنی دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے یہ فائدہ ہوگا، تو اس کی گنجائش ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر وہ دوائی تجویز کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی اتنی دفعہ لینی ہے اور فلاں ٹائم لینی ہے، ایک دن کے اندر آپ نے اس دوائی کو 3 دفعہ یا 5 دفعہ لینا ہے، پھر اس دوائی کا فائدہ ہوگا۔ اس ڈاکٹر نے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر اس نے جو ہے اس دوائی کو جو ہے لینے کا ایک طریقہ کار بتایا۔ اسی طرح وہ علماء اور وہ عاملین جو ان آیات کو پڑھ کے ایک عمل اور جو ہے اس تجربے سے گزرے ہوتے ہیں، لہذا اگر وہ اس عمل اور اپنے تجربے کی بنیاد پر اگر وہ یہ کہہ دیں کہ آپ اس صورت کو اتنی دفعہ پڑھیں، تو یہ بطور علاج وہ بتا رہے ہیں، بطور روحانی علاج کے وہ بتاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سنت ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ یہ کہے بغیر اگر یہ کہا جائے کہ آپ اس عمل کو اتنی دفعہ اختیار کر لیں اور اس پر عمل کر لیا جائے، تو یہ کوئی بدعت کے زمرے میں نہیں آتا اور یہ کوئی حرام کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب اگلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو ہے اس طرح جو ہے اس کا ورد کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں، پورے قرآن و حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے صرف نام کا ذکر کرنا ثابت نہیں۔ اور اس کو سمجھ لیں، مثلا ایک بندے کا نام ہے عبداللہ، میں اس کو کہتا رہوں عبداللہ 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 عبداللہ، تو بھئی اس کو مجھے آگے کچھ کہنا چاہیے نا کہ عبداللہ پانی لے کر آؤ یا عبداللہ یہ فلاں کام کرو۔ تو اسی طرح جب اللہ کو پکارنا ہے تو ہم نے کہنا یا اللہ ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، یا اللہ ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ تو اللہ سے ہمیں کچھ کہنا بھی ہے نا، صرف یہ کہتے رہیں یا اللہ یا رزاق یا رزاق، تو یہ جو ہے اللہ کو اس انداز میں پکارنا یا مدد کے لیے پکارنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ آپ دیکھ لیں، یا تو ملے گا یعنی اللہ سے پہلے کوئی لفظ ملا ہوا ہے یا اللہ کے بعد میں کوئی لفظ ملا ہوا ہے۔ مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ پہلے ملتا ہے یا بعد میں ملتا ہے۔ لہٰذا یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ یا رزاق یا ودود ارحمنی اغفر لی، اے اللہ یا غفار اغفر لی، اے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے، یا رزاق ارزقنی، اے رزق عطا کرنے والے مجھے رزق عطا فرما۔ اس انداز میں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس طرح کہنا یا رزاق یا رزاق، تو یہ اسی طرح ہے جیسے آپ 10 دفعہ کہہ دیں عبداللہ عبداللہ عبداللہ، تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ عبداللہ عبداللہ کہنے سے وہ کلام پوری نہیں ہے، وہ کلام ناقص ہے۔ تو اللہ کو پکارتے ہوئے بھی جملہ پورا ہونا چاہیے، مکمل کلام اللہ سے کی جائے، مکمل جملہ کرتے ہوئے آپ اللہ سے جو ہے وہ اس سے تقاضا کریں، اس سے جو ہے جو آپ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اپنی درخواست اللہ کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ بات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔